پنجاب سے آئے ہوئے مؤسس مہمان جمعیت علماء اسلام صوبہ پنجاب کے امیر برادر عزیز جناب مولانا ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور عوام کے ٹھاٹے مارتے ہوئے اس سمندر سے خطاب فرمائیں. نعروں کے گونج میں استقبال کیجئے امیر پنجاب جناب ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب. نعرہ تکبیر. جمعیت علماء اسلام قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قائد محترم امیر العلماء قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، مرکزی و صوبائی قائدین، آج کا یہ عظیم الشان اور فقید المثال اجتماع آزادی مارچ کے عنوان سے ہے اور ہم سب کے محبوب حضرت مولانا ڈاکٹر خالد سومرو شہید رحمہ اللہ کی یاد میں منعقد ہوا ہے. اتنے مختصر نوٹس پر تاحد نظر پھیلا ہوا انسانوں کے سروں کا یہ سمندر آج جہاں ہمیں صوبہ سندھ کی جماعت اور بالخصوص برادر عزیز مولانا راشد محمود سومرو کی انتھک محنتوں کا نتیجہ نظر آتا ہے، وہاں آپ تمام کارکنوں کی لازوال استقامت بھی ہمیں دکھا رہا ہے کہ صوبہ سندھ کا کارکن اور اس کے جذبات وہ نہ سردی میں ٹھنڈے ہوتے ہیں اور نہ کسی اور کے کہنے پہ ان میں تبدیلی آتی ہے. صوبہ سندھ کا کارکن انشاءاللہ بیدار ہے اور قیادت کے ہر حکم پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ڈاکٹر خالد محمود سومرو شہید کی شخصیت پر بہت کچھ کہا گیا، اور کیوں نہ کہا جائے. ایسی ہستیاں جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرتی ہیں اور پھر اسی راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے جام شہادت نوش کرتی ہیں، ایسی شخصیات امر ہو جایا کرتی ہیں اور قیامت تک ان کے تذکرے ہوا کرتے ہیں.
میں کسی بات کا تکرار کرنا مناسب نہیں سمجھتا، صرف یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو کی زندگی وہ تو بہت سے لوگوں کے لیے ایک مثال تھی ہی، لیکن ڈاکٹر خالد سومرو کی موت اور شہادت پر بھی ایک جہان نے رشک کیا ہے۔ ان کی موت پر بھی رشک کیا گیا۔ نماز کی حالت میں وہ جو شہید کا خون گرا ہے، اس سے بہتر موت اور شہادت کیا ہو سکتی ہے؟ میں اس شہادت پر اور اس کے بعد کے حالات پر صرف ایک پہلو پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ عجیب واقعہ ہے کہ شہید کے فرزندان مولانا راشد سومرو، مولانا ناصر سومرو اور ان کے تمام برادران، ان کے بھائی، شہید کے گھر والے، ہماری بہن، ان کی بیوہ، ہماری جماعت کے کارکنوں کو تسلی دیتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ ہم نے اس ملک میں فسادات بھی دیکھے، قتل و قتال بھی دیکھے۔ جب اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ فرقہ وارانہ فسادات کراتی ہے، ایک فرقے کے کسی رہنما کو قتل کیا جاتا ہے تو پھر دوسرے فرقے کو اس کا نشانہ بنایا جاتا ہے، آگ لگتی ہے، دکانیں جلتی ہیں، کاروبار متاثر ہوتے ہیں اور ملک کا نظام مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ ہم سب نے دیکھا ہے، لیکن کارکن مغموم ہے، غم میں ڈوبا ہوا ہے، اور یہ نہیں کہ اس کے ہاتھ میں کچھ رہی، وہ آج 5 سال گزرنے کے بعد بھی اپنا انتقام لینے پر قدرت رکھتا ہے۔ قدرت رکھتے ہو کہ نہیں؟ اگر آج قیادت حکم دے تو اپنے شہیدوں کا بدلہ لے سکتے ہو یا نہیں لے سکتے؟ اس قدرت اور قوت کے باوجود آج مولانا فضل الرحمان کے ایک اشارے پر کھڑا ہے۔ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ 5 سال گزر گئے، قاتلوں کو پھانسی نہیں دی گئی۔ دوسری طرف اس ملک کا ایک سابق ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف، جس پر کچھ حملوں کی منصوبہ بندی کی گئی تھی، قتل نہیں ہوا، لیکن منصوبہ بنانے والوں کو پھانسیاں دی جا چکی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ واقعہ رونما نہیں ہو سکا، لیکن جن لوگوں نے منصوبے بنائے انہیں پھانسیوں پر لٹکا دیا گیا۔ کیا وجہ ہے کہ ڈاکٹر خالد سومرو کی شہادت کو 5 سال گزر گئے، قاتلوں کو پھانسی نہیں دی گئی؟ اور آج بھی شہید کے فرزندوں سے پوچھو، شہید سے محبت اور عقیدت رکھنے والے کارکنوں سے پوچھو، تو وہ یہی کہیں گے ہم انصاف کی توقع رکھتے ہیں، عدالت سے، ریاست سے، نظام سے آج بھی ہم انصاف کی امید رکھتے ہیں۔ لیکن کب تک؟ آخر کب تک؟ کیا ایسے ہی ہم لاشیں اٹھاتے جائیں گے؟ اس ملک میں ہم نے قائد محترم کے استاد محدث جلیل حضرت مولانا حسن جان شہید کا جنازہ اٹھایا، قومی اسمبلی کے رکن
مولانا معراج الدین کا جنازہ اٹھایا، مولانا یوسف لدھیانوی جیسے بزرگ کو خون میں تڑپتے ہوئے دیکھا، ان کا جنازہ اٹھایا، مفتی نظام الدین شامزئی اور مفتی جمیل خان کے جنازے اٹھائے، مولانا سعید جلال پوری کا جنازہ اٹھایا، لیکن اپنے کارکنوں کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ کیوں؟ کب تک ایسا ہوتا رہے گا؟ آج بھی میرے پیش رو مقررین میں سے ہر ایک نے یہ بات کہی کہ ہمارے آزادی مارچ نے ثابت کیا کہ ہم امن پسند لوگ ہیں۔ کب تک ہم اپنی امن پسندی کے ثبوت دیتے رہیں گے؟ 72 سال ہو گئے، 2 نسلیں گزر گئی، ان قوتوں کو ہمارے امن پسند ہونے کا یقین نہیں آ رہا۔ 9/11 کے بعد صرف یہود و نصارہ کو راضی کرنے کے لیے، مغرب کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے مولوی داڑھی اور پگڑی سے دہشت گردی کو جوڑ دیا۔ ہم دفاع کرتے رہے، ہمارا جرم تو بتاؤ۔ ہمیں دنیا کے سامنے دہشت گرد بنا کر پیش کیا گیا، 2 نسلیں صفائی میں گزر گئی، لیکن کب تک صفائیاں دیتے رہو گے؟ کب تک امن کے سرٹیفکیٹ ان سے مانگتے رہو گے؟ کب تک مولانا فضل الرحمان اس سیلاب کے آگے بند باندھے کھڑا رہے گا، انہیں روکے رکھے گا؟ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، کیا وہ قوتیں جنہیں تم نے دہشت گرد کہا، تم نے ان تنظیموں کو کالعدم کہا، ہم نے نہیں، تم نے کہا، وہ تنظیمیں کس نے بنائی؟ ان جماعتوں کو کس نے پالا اور آج بھی پال رہے ہیں؟ میں کوئی رائے نہیں دیتا۔ تمہارا وزیر اعظم، تمہارا سلیکٹڈ وزیر اعظم عالمی فورم پر امریکہ میں جا کر کہتا ہے کہ داعش اور طالبان کو ٹریننگ میری ISI نے دی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، تمہارا وزیر اعظم کہتا ہے۔ اسی سلیکٹڈ وزیر اعظم نے ایران میں کہا کہ ایران میں دہشت گردی میرے ملک سے ہو رہی ہے۔ اسی سلیکٹڈ وزیر اعظم نے اپنی فوج کی توہین کی اور کہا 20,000 لوگ نکل آئے تو جرنیلوں کا پیشاب نکل جاتا ہے۔ اسی سلیکٹڈ وزیر اعظم نے اسامہ کے واقع ابتباد پر اپنے فوج اور اپنے ملک کی وقار کو مجروح کیا۔ اسی سلیکٹڈ وزیر اعظم نے ہماری فوج کے وقار کو دنیا میں مجروح کیا۔ آج عجیب بات ہے، وہ طبقہ جو لاشیں اٹھا کر بھی اپنے کارکن کو صبر کی تلقین کر رہا ہے، اسے تم ملک کا غدار کہتے ہو؟ اور وہ شخص اور وہ جماعت جس کے بارے میں ثابت ہو چکا کہ وہ صرف اسلام دشمن ہی نہیں، صرف یہودی ایجنٹ ہی نہیں، پاکستان کے بھی دشمن ہے، آج تم اقتدار ان کے سپرد کر رہے ہو۔ مولانا فضل الرحمان نے 10 سال پہلے کہا تھا یہ یہودی ایجنٹ ہے، یاد ہے کہ نہیں یاد؟ مذاق اڑایا گیا کہ ایک مسلمان کو یہودی کہتے ہو، ہم نے یہودی نہیں کہا، یہودی ایجنٹ کہا۔ آج ساری دنیا مان رہی ہے کہ نہیں مان رہی؟ اس جماعت کا بانی رکن اکبر ایس بابر
میڈیا پر آ کر کہتا ہے ہاں تحریک انصاف کے 23 خفیہ اکاؤنٹ میں ہندوستان سے بھی فنڈنگ ہوئی ہے. ہمیں کشمیر کا تانا دے رہے ہو؟ ہندوستان سے فنڈنگ ہوئی ہے، امریکہ سے ہوئی ہے اور برطانیہ سے ہوئی ہے. اور وہی اکبر اس بابر کہتا ہے کہ یہودی لابی سے بھی فنڈنگ ہوئی ہے. اگر یہودی لابی کا ایجنٹ ہونا انہوں نے خود ثابت کر دیا ہے، ہم نے 10 سال پہلے کہا تھا. تو پھر ایک بات غور سے سن لو، ایک شخص یا تو پاکستان کا وفادار ہو سکتا ہے اور یا پھر اسرائیل اور یہودیوں کا وفادار ہو سکتا ہے. یہ دو وفائیں ایک دل میں جمع، آواز نہیں آئی تمہاری، ایک دل میں جمع ایک شخص یا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو سکتا ہے اور یا پھر مرزا غلام محمد قادیانی کے لیے نرم گوشہ رکھ سکتا ہے. یہ دونوں چیزیں ایک دل میں جمع. تو پھر کرتارپورہ کی راہداری نے ثابت نہیں کر دیا کہ یہ قادیانیوں کے ایجنٹ ہیں. نام سکھوں کا لیا، راستہ قادیانیوں کے لیے ہموار کیا. اور آج جب ثابت ہو گیا، میری بات کو غور سے سنو، کہ یہ اسلام دشمن تو تھا ہی، یہ یہودی ایجنٹ تو تھا ہی، یہ پاکستان دشمن بھی ہے. تو پھر جو شخص، جو جماعت، جو ادارہ آج بھی اس کی پشت پر کھڑا ہونا چاہتا ہے، آج بھی اس کی حمایت کرنا چاہتا ہے، میں اس کی حب الوطنی پر سوال اٹھاتا ہوں. مجھے سوال ہے اس ادارے کی حب الوطنی پر، اس فرد کی اپنے ملک سے محبت پر، اس جماعت پر جو اس کی حمایت کر رہی ہے، کہ پھر ان کے دلوں میں بھی پاکستان کی کتنی محبت ہے. یہ سوال قائم رہے گا. میں آخری بات عرض کر رہا ہوں میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جب وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری فوج نے اس دنیا میں دہشت گرد پیدا کیے، فوج کا وقار مجروح کیا، تو پھر یہ چھوٹی موٹی تنظیمیں، یہ عسکریت اور فرقہ واریت پھیلانے والی تنظیمیں، یہ کس کی پیدا کردہ ہے؟ انہیں پال کون رہا ہے؟ اور دنیا میں آپ جیسے امن پسند قوم کی تصویر کو دہشت گرد بنا کر کون پیش کر رہا ہے؟ یہاں اہل مدارس موجود ہیں. آپ جانتے ہیں کہ 9/11 کے بعد کی پالیسی پر ایک ایک ایجنسی آپ کے پیچھے لگی ہوتی ہے. محتمم جانتے ہیں، ایک دن ایک ایجنسی آتی ہے، مدرسین کی فہرست دو، طلباء کی فہرست دو، محتمم کا خاندان کیا ہے، بیویاں کتنی ہیں، بیٹے اور بیٹیاں کتنی ہیں، ان کے اکاؤنٹ بتاؤ. میرے بھائیوں ذرا غور کیا کبھی؟ یہ معلومات تو اگر ایک ایجنسی بھی لے لے تو کافی ہے. اور ہم کسی کو انکار نہیں کرتے. انکار وہ کرے گا جو چور ہوگا نا. ہم نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، ہم کیوں چھپائیں؟ لیکن ملک کی 10-12 ایجنسیاں اگر اسی کام پر لگی ہے کہ مدرسے کی کھوج لگاؤ، علماء کی کھوج لگاؤ، تمہاری ساری توجہ دینداروں پر ہے، اس ملک کے محب وطن لوگوں پر ہے، تمہارے اصل کام پر تمہاری نظر نہیں، تو پھر کلبوشن تو پاکستان میں داخل ہو جائے گا نا. اس کا راستہ کون روکے گا؟ کلبوشن جیسے
ہزاروں افراد آج پاکستان کی حدود میں ہوں گے. کیا پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز پر یہ سوال نہیں بنتا ان کی کارکردگی پر کہ یہ لوگ پاکستان میں کیسے داخل ہوئے, یہاں انہوں نے کیسے نیٹ ورک بنایا, ہمارے روایتی دشمن ہندوستان کے لیے کس کس نے جاسوسیاں کی, کچھ کو پھانسی لگ گئی اور باقی کہاں ہے. تمہارا اصل کام تم نے چھوڑ دیا. ایک مدرسے کا ریکارڈ اور اس کے معتمم کا ریکارڈ تو اس نادرہ کے دفتر سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے, لیکن میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, آج جو جنگ تم لڑ رہے ہو یہ تمام سیاسی کارکنوں کی جنگ ہے. دیگر جماعتیں ہمارے ساتھ ہیں لیکن ان کی قیادتوں کو پریشان رکھا گیا, اور اندھیروں کے اس دور میں یہ مرد قلندر مولانا فضل الرحمان میدان میں نکلا ہے. تم میدان میں نکلے ہو, اس غریب عوام کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہو جو مہنگائی کا شکار ہے, ان ملازمین کی نمائندگی کر رہے ہو جو آج مجبور اور لاچار ہے. اور یہ بھی کہہ دوں کہ آج ہم اپنے فوج کی بھی عزت و وقار کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم ان کو بھی عزت و وقار کا مقام دلانا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس جد و جہد کو نتیجہ خیز بنائے. آپ سے یہی سوال ہے کہ اگر قیادت حکم دے تو انشاءاللہ اسلام آباد جانے کے لیے پھر تیار ہو یا نہیں ہو؟ کون کون تیار ہے ذرا ایک بار ہاتھ کھڑا کر دے. وآخر دعوانا